ہمارے اگلے متعلق ہیں محترم محمد الحسن صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی آزاد کشمیر. میں آپ سے درخواست کروں گا محترم محمد الحسن صاحب کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سید علی جیلانی نے جب یہ کہا کہ بھارتی فوج کشمیر سے نکل جائے تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر مختلف پروگرامات کا انعقاد، اس میں احتجاجی پروگرامات بھی ہیں، سیمینار بھی ہیں اور مساجد سے قریب نازلہ کا مساجد میں اہتمام کیا جا رہا ہے. ایک تحریک جو ہے وہ برپا ہوئی ہے. جس طرح قرآن بورڈ کے موقع پر لوگ بڑھتی پر آگے تھے، اس طرح آج مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی لوگ سڑکی پر جائے موجود ہیں اور اس تحریک کو جاری رکھے ہیں. گزشتہ عرصے میں اس تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو رکاوٹیں اور سازشیں ہوئی، اس کا بھی پاکستانی قوم کو بہت ادراک ہے کہ مصور کا وہ تعلقاتی فارمولہ ہو یا پراپت ہو، انہوں نے مجاہدین کشمیر کی پیر کو پورا جمتا ہے اور وہ مجاہدین جو بڑی آسانی سے سرحد کو عبور کر گیا کرتے تھے، آج اضلاع مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو وہ خونی لکیر ہے اس پر بال آزادی ہوئی ہے اور رات کی وقت راہان کا سما جو ہے وہ وہاں ہمیں نظر آتا ہے. اگر وہاں بازو کے گزرا جائے تو وہ مجاہدین کے لیے آج بھی وہاں مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہے. ایسے میں کشمیر کے مجاہدین کے ہوتے نہ ہی تو فرق یہ ہے، نہ ہی انہوں نے اپنی منزل کو کہیں گم کر دیا ہے، بلکہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں اس راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اور یہ کشمیری قوم یہی ہے کہ جس نے یہ آزاد کشمیر کا خطہ اس وقت الحاظوں سے بندوقوں سے اور بچوں سے جو ہے وہ آزاد کرایا تھا، تو آج جو ہمارے ملک پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے وہ وسائل بھی موجود ہے اور پاکستانی قوم بندی کشمیر کی بڑی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی اپنی اس منزل کو حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہوئے، بلکہ کامیابی ہمارے قدم کی ہوگی اور ہم تاریخی آزادی کشمیر کو اپنے حقوق کے سامنے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا بچہ اس تحریک کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. بھارتی فوج نے اس وقت ایک اسپیشل پاور ایکٹ جو ہے وہ بنایا ہے، جس کے تحت وہ جہاں چاہے کشمیریوں کو جو ہے وہ قتل کر سکتی ہے، مار سکتی ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کو پچھلے عرصے کی یہ بات میڈیا میں آ چکی ہے کہ وہاں جو عدالتی قتل کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو معمولی جرائم کی وجہ سے گرفتار کر کے عدالت میں مقدمہ اور ان کو قید کی سزائیں اور سزائیں موت تک جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اس طرح پوری آزاد کشمیر اور پاکستان نے ان پر احتجاج بھی کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں عدالتی قتل ہے اس طرح قومی ادارے اس وقت کا خاموش بنے ہیں، وہ جو ہے وہ جس کو چاہیے کہ وہ اپنی اعتراضات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کرے، آج وہ بھی خاموشی سے اپنی پالیسی کا جو ہے وہ گامزن ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے تمام ان سرحدی علاقوں پر بھی بھارتی فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جاری ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ بھی اس پروسیس ہو یا مصور کا تعلقاتی فارمولہ ہو، ان سب نے کشمیری کی اس تحریک کی آزادی کے حوالے سے ایک ہمیں انتہائی مشکل سے جو ہے وہ کام کیا ہے. پہلے بھی سلسلہ نہ رکتا تو کشمیر کی آزادی کی تحریک آج اپنی منزل سے قریب ہو. آزاد محترم، ہمیں توقع ہے، ہمیں امید ہے کہ جس طرح پاکستانی قوم نے اپنے نوجوان تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے پیش کیے ہے، جس طرح اپنے مالی وسائل پیش کیے ہیں، وہ تحریک آزادی کشمیر ہو یا کشمیر کے اندر زلزلے کا جو معاملہ ہو، اس میں پاکستانی قوم نے جو کردار ادا کیا ہے. ہم ویسے پاکستانی قوم کے شکرگزار ہیں کہ ہمارے تیر پر لگتے ہیں. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے کہ مذاکرات جو 15 جولائی سے شروع ہوئے ہیں
مذاکرات جاری رکھے گئے کشمیر کے مسئلے کو ایک طرف رکھا جائے. مظفرآباد اور کی پالیسی بھی اسلام آباد کو بنا کرتی ہے اور اسلام آباد کے اندر جب اس طرح کی بات بنے تو پھر وہ جو تیر چلتے ہیں اس کی زبان ہمیں بھی لگتے ہیں اور ہمیں بھی یہ پریشانی جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے. میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے حکومت پاکستان کو بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مذاکرات کریں. مذاکرات میں جو پہلے نتیجہ مذاکرات کے دوران دیا اس کو پوری قوم جانتی ہے، لیکن ان مذاکرات میں جب تک کشمیری شریک نہیں ہوئے اور جب تک مذاکرات کے نتیجہ پیش بنانے کے لیے مختلف اقدامات نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ لا حاصل ہے. پاکستان کے صدر یہاں تشریف لائے ہیں، کشمیر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے. میں درخواست جائے ہوں محترم سلیم زیادہ آپ سے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آج سال سال گزر چکے تھے. یہ مسئلہ اپنی جگہ اس لیے ہے کہ جو اس مدعے کو شکل دی گئی ہے حکومت کی طرف سے بھی مختلف محروم میں آتی رہی، کوششیں کی گئی ہے، لیکن اس سے سب سے زیادہ رول میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے علاوہ جو لوگ تھے جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں جذبہ ایمان تھا، جذبہ اتحاد تھا اور جو اس کو بہت راستہ سمجھتے ہیں وہاں کے مضبوط لوگوں کو بچانے کے لیے، وہاں کے جو انڈیجنس جو وہاں پر آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر رہ کے لوگوں نے کیا ہے اس میں بھی مجھے یہ کہنا چاہیے کیونکہ میں خود ایک سیاسی پارٹی سے میرا تعلق ہے، اس میں جماعت اسلامی نے یقینی طور پر ہر مسئلے کا کام کیا ہے اور ان کے جو کیمپ سے جو امدادی کیمپ تھے بنیادی طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر کسی طرح کی لشکر ضرور کی گئی ہے جماعت اسلامی یا ان کے جو فیسلیٹیٹرز تھے، لیکن ان کی یقینی طور پر ان کی جو دیگر معاملات میں امداد کی وہ کی بہت ساری امداد کی گئی، دوسرے بھی لوگ بھی کرتے رہے. سب سے زیادہ نقصان جو جدوجہد ہو رہی تھی، جو انڈیجنس وہاں پر بھارت کے اندر جو ظلم و شکر جس طرح بھارتی فوج کر رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹے سے خطے میں جہاں 8 سے 10 لاکھ فوج موجود ہو وہاں پر آپ آئے دن آج کل تو ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، تمام ذرائع موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کس طرح ہو رہا ہے. اور پرسوں بھی میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرنیٹ پر کہ وہاں پر جو ظلم و تشدد ہے اس کی انتہا نہیں ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی ممالک ہمیں سب ہمارے شرم سے جھک جاتے ہیں کہ کہنے کو تقریباً 65 اسلامی ممالک میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سربراہان بہت زیادہ اکثریت تھے، وہ امریکہ کے غلام ہیں، مغرب کے غلام ہیں، غلام ہیں، وہ ساری چیز دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چھوٹے سے خطے پر مسلمان بس رہے ہیں، کلمہ گو ہے اور ایک مثالی مسلمان کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں پر، اور ان کے ساتھ جس طرح کی بربریت ہو رہی ہے اور سالوں سال سے ہو رہی ہے اس کو خاموش تماشائی کے طور پر دیکھتے ہیں اور بہترین تعلقات انہوں نے بھارت کے ساتھ رکھے ہوئے. آپ اخبارات دیکھ لیں، رسائل دیکھ لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ چلے گئے، کہیں آپ کو کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے جو وہاں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کا ایک لفظ آپ کو نہیں ملے گا. یہ شہباز ہے کشمیریوں کو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان شہدا کو سلام پیش کرتے ہیں، ان بیواؤں کو، ان یتیم بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس وقت بھی ان حالات میں بھی اتنی بڑی فوج کے آگے اپنے آگے وہ کھڑے ہیں اور وہ اپنا آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے طور پر. پاکستان نے وقت یقینی طور پر ان کی مدد کی ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ زیادہ تر دیگر پارٹی جو ہے اور جماعت اسلامی شامل ہے، دیگر پارٹی شامل ہے، دیگر گروپ شامل ہے، انہوں نے اپنا رول ادا کیا،
لیکن یہ سارے کیے کرائے پر اگر سب سے ساری چیز کو نقصان ہوتا ہے تو جنرل مشرف صاحب نے حاصل کیا کہ بھارت کے کہنے پر ان کی امام پر کھلا وہ جو ان کے امدادی کیمپ تھے جو ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے تھے وہ بند کر رہا ہے. آج جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ جنرل مشرف کی ہی پالیسی کہ جناب ساری چیزیں کبھی بسیں آ رہی ہیں, کہیں یہاں سے جانور جا رہے ہیں, یہاں سے کوئی ٹور جا رہے ہیں, کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں, کبڈی کے مقابلے ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بنیادی بات جو ہے, بنیادی جگہ جس بات پر ہے, بنیادی جو انصاف کی بات ہے اس کی بات ہونی چاہیے. وہاں کی جو کشمیری ہے ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے, ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی بات ہونی چاہیے, اس کا اجالا ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کے جو ریزولوشن ہے ان پر عمل برآمد ہونا چاہیے. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد جو معاہدے کیے گئے ہیں, کاشم ڈکلریشن ہے, شملہ ڈکلریشن ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر گفتگو شروع ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہاں یہ جا رہا تھا کہ جناب 18 فروری کے بعد جو منتخب حکومت آئے گی, ہم سمجھتے تھے کہ جنرل مشرف کی پالیسی سے ہٹ کر بالکل ہٹ کر اپنا بین الاقوامی طور پر جہاں پر یہ اپنی فارن پالیسی میں تبدیلی لائیں گے وہاں سب سے اول کشمیری کے حوالے سے اپنی پالیسی کا تبدیلی لے کر آئیں گے تاکہ وہاں پر جس طرح پہلے کام ہو رہا تھا اس کو دوبارہ شروع کیا جاتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بیک برنر, کشمیر کے مسئلے کو بیک برنر تو ہوا, اس کو تو بالکل پیچھے کر دیا گیا ہے. اور اب وہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں, چھوٹے موٹے وہاں سے جو وقت ہے یہاں سے جا رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جس کا عملی طور پر کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے. ہم آج بھی اس حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسرے مسلم ممالک جو ہے OIC جتنی ہے وہ ایک بیکار ادارہ ہے, اسلامی ممالک جو ہے انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح طے کریں کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے اور وہ ہمارے مسلمان کلمہ گو بھائی مسلمان ہیں, ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کریں, ان کو فیسلیٹیٹ کریں, ان کے زخموں پر مرہم رکھیں, اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کو ہر فورم پر, نیشنل فورم پر, بین الاقوامی فورم پر ہم اس کو اجاگر کرتے رہیں. کم از کم ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بین الاقوامی طور پر اس کو اجاگر کیا جا سکے. کشمیر کے لیے ہم بہت باتیں کرتے ہیں, دنیا جو ہے وہ بہت بات کرتی ہے, لیکن آپ اس کے دور میعاد کا عالم دیکھیے. ایسٹ اینڈ جس کی جدوجہد میں مشکل سے 1 سال لگے, اس کو تو انہوں نے آزاد کرا دیا, ریفرنڈم کرا دیا اور اس کو آزادی دے دی. اچھا کیا, لیکن یہ دور میعاد کشمیر کے لیے کیوں ہے؟ کشمیر میں 7 سال سے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, وہاں پر کچھ خون ہو رہا ہے, وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, وہاں پر کوئی سننے والا نہیں. اس شریر بہت چھوٹا بہت ہی چھوٹا سا علاقہ, لیکن کیونکہ وہاں پر ان کے اپنے لوگ ہیں, اپنی کرسچن برادری ہے, اور اس لیے انہوں نے اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ 2 سال میں اس کا معاملہ طے کر کے ان کو بالکل انڈیپینڈنس دلا دی. یہ دونوں معیار ہے جس کی وجہ سے ہمیں سچ بات ہے, نہ PLO سے کوئی امید ہے, نہ OIC سے کوئی امید ہے, نہ دیگر اداروں سے کوئی امید ہے. لیکن ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں اور مسلم ممالک کے جو دوسرے وجود لوگ ہیں, یہ ہم پر ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کو نہ بھولیں اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں.